دوستوں، آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے اسلامی حکومت کو لگ بھگ ختم کر دیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے پوری دنیا ایک ویلن کے روپ میں جانتی ہے، لیکن ایک ایسا دیش بھی ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اسے اپنا ہیرو یا یوں کہے کہ اسے اپنا رہنما مانتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے پورے چین دیش کو کچھ ہی دنوں میں فتح کر لیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے ایشیا ہی نہیں یورپ کے کئی بڑے حصوں پر بھی اپنا سامراجیہ استھاپت کر لیا تھا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں منگولیا دیش میں پیدا ہونے والے چنگیز خان کے بارے میں۔ دوستوں، چنگیز خان کا جنم 1162 کے قریب ماڈرن منگولیا کے اتری بھاگ میں استھت اونون ندی کے پاس ہوا تھا۔ چنگیز خان کا بچپن کا نام تیموچن بتایا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے والد کا نام یسوجئی تھا، جو منگولیا میں استھت قیات قبیلے کے مکھیا یا ذمہ دار ویکتی ہوا کرتے تھے۔ چنگیز خان کی دائیں ہتھیلی پر پیدائشی خون کا ایک دھبا تھا۔ دوستو، چنگیز خان کے 3 سگے بھائی اور ایک سگی بہن بھی تھی۔ چنگیز خان کے 2 سوتیلے بھائی بھی بتائے جاتے ہیں۔ دوستو، جب چنگیز خان کی عمر 12 ورش ہوئی تبھی اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد چنگیز خان کی پتنی کا اپہرن کر لیا گیا تھا۔ اپنی پتنی کو چھڑانے کے لیے چنگیز خان کو کئی لڑائیاں بھی لڑنی پڑی تھی۔ چنگیز خان کا ایک خاص دوست بھی تھا جس کا نام کتابوں میں بوگھورچو بتایا گیا ہے۔ دوستوں، چنگیز خان کے ایک سگا بھائی بھی اس کے ساتھ یعنی چنگیز خان کے ساتھ رہتا تھا، جو بعد میں چنگیز خان کا بڑا دشمن بھی بن گیا تھا۔ قبیلوں میں آپس کی لڑائی میں چنگیز خان کے پتا کی موت ہو گئی تھی۔ چنگیز خان کے پتا کی موت کے بعد قبیلے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ قبیلے کا ایک حصہ چنگیز خان کو وراثت میں ملا، جبکہ دوسرا حصہ چنگیز خان کے سگے بھائی جموکا کو وراثت میں ملا تھا۔ دوستو، کچھ عرصے کے بعد چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے سگے بھائی جموکا کے قبیلے پر آکرمن کر کے اسے اپنے قبیلے میں ملا لیا تھا۔ چنگیز خان کے سامراجیہ کا استھاپت ہونا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے منگولیا سے لے کر یورپ اور ایشیا کے کئی حصوں پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ دوستوں، چنگیز خان نے منگولیا کے سبھی قبیلوں کو ایک ساتھ ملا کر اس پر شاسن کیا۔ اس کی سلطنت میں آج کا کوریا، چین، روس، پوروی یورپ اور بھارت کے بھی کئی حصے آتے تھے۔ بھارت کے ساتھ ساتھ سمپورن ایشیا اور عرب دیش بھی چنگیز خان کے نام سے کانپتے تھے۔ چنگیز خان نے ایک تحریک چلا کر ایران، عراق، غزنی، کابل اور قندھار سمیت کشمیر پر بھی اپنا ادھیکار کر لیا تھا۔ دوستو، چنگیز خان اپنی ایکتا، اپنی طاقت اور اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا تھا۔ آج بھی منگولیا کے لوگ چنگیز خان کا نام بڑی شان و شوکت اور بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ دوستوں، ایک ریسرچ کے مطابق منگول شاسک اور اس کے سپاہیوں نے اس قدر لوٹ پاٹ مچایا اور ایسا خون خرابہ کیا کہ ایشیائی دیش چین، افغانستان کے ساتھ ساتھ ازبکستان، تبت، میانمار، ان سبھی دیشوں کی لگ بھگ 50% سے زیادہ پاپولیشن کا صفایا ہی ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے چنگیز خان اور ہلاکو خان اللہ تعالیٰ کا قہر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کے پاس اتنی زمین اور اتنا مال و دولت تھا کہ اپنی پوری زندگی میں وہ اس کا 5% بھی استعمال نہ کر سکا اور نہ ہی اس کا حساب کتاب لگا سکا۔ دوستو، چنگیز خان پر کتاب لکھنے والے جیک ویدرفورڈ صاحب کا کہنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں لوٹ پاٹ کرنے والے اور پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کرنے والے چنگیز خان نے اپنے اوپر اور اپنے پریوار کے اوپر کبھی زیادہ خرچ نہیں کیا۔ اس کی موت کے بعد اسے سادھارن طریقے سے دفنایا گیا تھا۔ دوستوں، چنگیز خان تاریخ کے پنوں میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے آج کے دور میں شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔
اس کی فوجیں جس بھی علاقے سے گزرا کرتی تھی اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑ جایا کرتی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک منگول شاسک تھا، لیکن اس نے اپنی تلوار کے بل پر ایشیا کے بڑے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتہاس میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان اور بادشاہ رہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو مقبروں میں تبدیل کرا دیا گیا تھا۔ یہ مقبرے اس لیے بنائے گئے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھے، لیکن حیرت انگیز کر دینے والی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وصیت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نشان باقی رہے، لہٰذا اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ وصیت کے مطابق سپاہیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو گھنٹوں تک دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا تھا تاکہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ منگولیا کے رہنے والے چنگیز خان کی موت کے بعد آج تک لگ بھگ 9 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اسے لے کر تمام مشن چلائے گئے، لیکن آج تک اس کی قبر کا پتہ نہیں چل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاشنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاشنے میں آج تک صرف ودیشی لوگوں کی ہی دلچسپی ہے۔ منگولیا کے لوگ آج بھی چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانا نہیں چاہتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ اس کی مثال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔